ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت آرام اور سکون اور پیار و محبت سے رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا نام لیزا تھا۔ اس کے بال کالے، لمبے، گھنے اور خوبصورت تھے۔ گاؤں والے اسے پیار سے لمبے بالوں والی کہتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بالکل بارش نہ ہوئی اور خشک سالی کی وجہ سے پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں کو پانی لینے کے لیے بہت دور اور خطرناک راستے سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ لمبے بالوں والی بھی پانی لینے جاتی اور جو لوگ بوڑھے اور کمزور تھے انہیں بھی پانی لا کر دیتی۔ جس راستے سے وہ پانی لینے جاتی وہاں ایک بوڑھے سنگ تراش کی جھونپڑی تھی۔ وہ پتھر کے برتن اور کھلونے بناتا تھا۔ لمبے بالوں والی انہیں روز پانی لا کر دیتی تھی اور ان سے دعائیں لیتی۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا کچھ جڑی بوٹیاں توڑ لاؤ تاکہ میں رات کے کھانے کے لیے کچھ پکاؤں۔ لڑکی نے ادھر ادھر جڑی بوٹیاں تلاش کیں لیکن کھانے کے لائق کوئی نہ ملی، تو اس نے سوچا پہاڑ پر جا کر تلاش کروں، شاید کھانے والی کوئی جڑی بوٹی مل جائے۔ پہاڑ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مولی زمین میں اگی ہوئی ہے۔ اس نے زور سے مولی کو کھینچا تو وہاں سے ٹھنڈے میٹھے صاف پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ اسی وقت تیز آندھی آئی اور ایک کالا جن نمودار ہوا۔ وہ بولا، یہ پانی میرا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرا پانی کھولنے کی؟ اور اگر تم نے گاؤں میں کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اب یہاں سے جاؤ۔ لڑکی جان بچا کر گاؤں واپس آ گئی اور پانی کے بارے کسی کو نہ بتایا۔ خشک سالی بڑھتی گئی اور لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، تو لڑکی نے فیصلہ کیا کہ میری جان چلی جائے لیکن گاؤں والوں کو پانی ضرور ملنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پہاڑ کی طرف گئی تاکہ مولی کو کھینچ دے اور پانی بہہ نکلے۔ پہاڑ پر پہنچی، مولی کو کھینچا کہ تیز آندھی آئی اور جن نمودار ہوا۔ تم پھر آ گئی میرا پانی چرانے؟ میرے گاؤں والوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے، مہربانی سے چشمہ بہنے دو، لیزا نے التجا کی۔ لیزا کی بات سن کر جن بولا، تمہاری جان کے بدلے پانی گاؤں والوں کو مل سکتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب کر مر جاؤ تو گاؤں والوں کو پانی ملتا رہے گا۔ لیزا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں اپنی ماں کو آخری بار دیکھا ہوں اور خدا حافظ کہہ آؤں۔ یہ سوچ کر وہ بوجھل قدموں سے گاؤں کی طرف چل دی۔ راستے میں بوڑھے سنگ تراش نے پوچھا، بیٹی تم اتنی اداس کیوں ہو؟ آج پانی بھرنے بھی نہیں گئی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیزا نے جن کی شرط بیان کی تو بوڑھا بولا، بیٹی تم 2 دن انتظار کرو، میں تمہارا مجسمہ بنا دیتا ہوں۔ تم اسے پانی میں ڈبو دینا تاکہ جن سمجھے تم پانی میں ڈوب گئی ہو۔ ہاں، مجسمہ کو میں تمہارے اصلی بال لگا دوں گا تاکہ جن کو بالکل شک نہ رہے۔ لیزا نے اپنے بال کٹوا کر بوڑھے سنگ تراش کو دیے اور اس نے دن رات محنت کر کے لیزا کا مجسمہ تیار کر دیا۔ لیزا مجسمے کو لے کر پہاڑ پر گئی، مولی کو کھینچا اور چشمہ بہہ نکلا۔ لیزا نے جلدی سے مجسمے کو پانی میں پھینک دیا۔ کالی آندھی آئی اور جن نمودار ہوا۔ مجسمے کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا اور اطمینان سے واپس چلا گیا۔ لیزا بھی گاؤں واپس آ گئی۔ گاؤں کے کھیت میٹھے صاف پانی سے سیراب ہو گئے۔ گاؤں والوں کے پاس وافر پانی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو اب دور دراز پانی لینے کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا۔ سب لوگ لیزا سے بہت خوش تھے اور اب وہ اسے پیار سے
چھوٹے بالوں والی کہتے تھے، سچ ہے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔